السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک آج کا یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر غم کیوں آتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے اندر غم سے کیوں دوچار ہوتا ہے، اور اس دنیا کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے ولی اللہ جن کا اللہ سے خاص تعلق اور کنیکشن ہے، ان کی زندگی کے اندر بھی غم ہوتا ہے۔ آخر اس غم کے نتیجے میں وہ خدا، وہ مالک، وہ پروردگار کیا چاہتا ہے بندے سے؟ اس کا جواب جب ہم قرآن و حدیث میں غور کرتے ہیں، اپنے ذہن میں موجود میموری کو یاد کرتے ہیں، تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے ساتھ غم کی سچویشن کو، صورتحال کو پیدا کر کے اس کو اپنی طرف اور زیادہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو غم دے کر اس کے سامنے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اس غم کے آنے کے بعد میری طرف رجوع ہو کر اسی غم کو ٹرننگ پوائنٹ سمجھے، اور اس غم کے آنے کے بعد مجھ سے یہ دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ یہ انسانی زندگی کے اندر غم کا فلسفہ ہے۔ آدمی جب غم میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، اینزائٹی میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، تو اس کے مالک اور خالق سے سب سے زیادہ تعلق جو اس کا ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور سجدے سے زیادہ بھی قریبی تعلق غم کی حالت میں آنسوؤں سے ہوتا ہے۔ اپنے مالک کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے اس غم بھری سچویشن کے اندر ایک آنسو کا قطرہ اگر بندہ بہا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غم کے بعد، اس اندھیری کے بعد ایسا صبح کو نمودار کرتا ہے، ایسا سورج روشن کرتا ہے جس سورج کی روشنی رہتی دنیا تک کے لیے فائدے مند ہوتی۔ یاد رکھیے کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر ایسی سچویشن سے دوچار ہوتا ہے، ایسی صورتحال کا سامنا کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ تھا، لیکن اللہ اس غم کو دینے کے بعد اس کو اپنی طرف اور کھینچنا چاہتے ہیں، اور اپنے دربار میں لانا چاہتے ہیں، اور اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اور آخرت کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ڈائریکشن کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یتیم کر دیا گیا تھا؟ کیوں آپ جب تھوڑا بڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تھا؟ آپ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے اور نبوت کا کام کرتے ہیں، اور نبوت کے کام کرنے سے پہلے ہی کیوں چچا عبد المطلب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور نبوت کا کام میں تعاون دینے کے بعد کیوں چچا ابو طالب دنیا سے چلے گئے؟ آپ تنہا تھے۔ یاد رکھیے حضرت خدیجہ کی وفات آپ علیہ السلام کے لیے کتنا دردناک منظر رکھتی تھی، لیکن کیا ہمارے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تھے؟ آئسولیشن میں چلے گئے تھے؟ آئسولیٹ ہو گئے تھے؟ کیا آپ خاموش بیٹھ گئے تھے کہ اب میرے پاس یہ غم آ گیا، اس کا رونا روئے؟ نہیں، بلکہ اور ہمت کے ساتھ، اور جذبے کے ساتھ، اور ولولے کے ساتھ، اور جوش کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا تھا۔ یقیناً انسانی زندگی کے اندر غم اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ جب تک زندگی ہے غم آئیں گے، یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے، پارٹ آف لائف ہے۔ لیکن غم کے آنے کے بعد جو مشن ہمارا چل رہا ہے، جو مقصد ہمارا چل رہا ہے، جو کام ہمارا چل رہا ہے، اس کام میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر آج یہ غم آیا ہے تو غم کا دینے والا پروردگار ہی کل خوشی دے گا۔
मुश्किल को पैदा करने वाला रब ही कल को आसानी पैदा करेगा। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल और तंगदस्ती के साथ आसानी है। तो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर अगर गम से दो चार है, परेशानी है, मुसीबत है, तकलीफ है, तो उस पर मायूस नहीं होना है। अपने नबी की जिंदगी को पढ़ना है, अपने प्रॉफिट की तारीख को पढ़ना है, आपकी सीरत, आपकी बायोग्राफी, आपका कैरेक्टर, आपका किरदार इतना वाज़े और क्लियर है कि रहती दुनिया तक के लिए वो आइडियल और मॉडल की हैसियत रखता है। आप उसको पढ़कर तो देखिए, आप उसको समझकर तो देखिए, आप प्रॉफिट की जिंदगी को अपने ज़हन दिमाग में लाकर तो देखिए, आप अपने दिल की आंखों से उसे पढ़कर देखिए। जब आप प्रॉफिट की जिंदगी को पढ़ेंगे, पैगंबर की जिंदगी को पढ़ेंगे, तो याद रखिए आपकी जिंदगी के अंदर चाहे आपके ऊपर गम का पहाड़ टूट जाए, उस वक्त भी आपको नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी से रहनुमाई और गाइडेंस मिल जाएगी। लेकिन ये कब मिलेगा? ये जब मिलेगा जब हम अपना ताल्लुक अपने नबी से जोड़ेंगे, अपने नबी की तारीख पढ़ेंगे, अपने नबी की सीरत को पढ़ेंगे। आज अफसोस के साथ ट्रेजेडी ये है कि हमने अपने नबी की जिंदगी को पढ़ना छोड़ दिया। हमारे नबी कैसे थे? वो नबी कैसा था जिसका रहती दुनिया तक ने इकरार किया? वो नबी कैसा था जिसको आज की दुनिया ने भी द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट हाईएस्ट, द मोस्ट ग्रेट मैन इन द हिस्ट्री, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, सबसे अजीम इंसान तारीख इंसानी के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया मानती है, यहूदी मानते हैं, ईसाई मानते हैं, गैर मुस्लिम मानते हैं, लेकिन अगर कोई अपने अमल से नहीं मानता, कोई अपने किरदार से नहीं मानता, तो हम नहीं मानते। काश कि हम अपने नबी को बड़ा और अजीम जिस तरह ज़बान से कहते हैं, इस तरह अपने किरदार और अमल से मानने वाले बन जाए। हमारी ज़िंदगी की अक्सर मुश्किलें इन्हीं जैसी चीज़ों से दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला